بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازاروں میں ضروریات سامان خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت ہی بوسیدہ اور پرانے تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہو، سو میں چھپ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت ایک بڑے مکان پر پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے کہا، دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اندر 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دروازوں کے کنواڑوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے کہا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ عورت بولی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا۔ وہ اپنے ہی جیسوں سے ان لڑکیوں کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نوبت نہ آئی۔ اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے جو ترکہ چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن اس ترار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے پاس تھا وہ سب لیا اور میرے پاس نقد 600 درہم بھی تھے، وہ لیے۔ ان میں سے 200 درہم کا آٹا لیا اور باقی 400 درہم آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچا دیے، سب اس کو دے دیا۔ وہ عورت شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے ابن سلمان رحمۃ اللہ علیہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلمان فرماتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی میں رہ گیا، ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے رہ جانے کا بہت افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا
تو ان سے کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ میدان عرفات میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمہ جمرات نہ کیا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا کیا؟ رمہ جمرات نہیں کیا؟ اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے یا مدینہ منورہ میں نہیں تھے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت حجاج کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پہ لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور نبی کریم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پہ جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کیں۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، میں اسے اس کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، جو غریب لوگ ہوں ان کی مدد کیجیے، یقین کیجیے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ایسی ہی ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔